مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ سے وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ حضرت کا پرجوش نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، فیض رضا، فیض رضا، علماء اہل سنت۔ تمام حضرات الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میں دو ایک باتیں اپنے متعلق یہ بتا دوں کہ سن 38 سے میں نے تعلیم شروع کی تھی، مدرس بنا مفتی اعظم قبلہ کے مدرسے میں، اور 52 سال ہو گئے مجھے۔ 10 سال 48 تک میں بریلی شریف مدرس رہا، اور اس کے بعد جانا بھی رہا، اور میں نے اول دن سے سب سے پہلی مرتبہ فارغ ہونے کے بعد بریلی ہی میں مدرسی کی تھی، اور سب سے پہلے ہدایہ وغیرہ مشکات ہدایہ وغیرہ یکتان پڑھائی تھی۔ اس سے پہلے نیچے کوئی کتاب میں نے نہیں پڑھائی کبھی، میں تو پرائیویٹ کی پڑھا دی ہوں۔ دوسری بات یعنی ابتدائی مرحلے میں مدرس بہت اوپر کا بنا تھا میں، اور مفتی اعظم قبلہ نے مجھے جو سندیں دی اس میں سند میں اس وقت یہ لکھا تھا کہ جعلتہ نائب صدر المدرسین وهو حقیق للصدارۃ، میں نے ان کو اپنے مدرسے میں نائب صدر مدرس بنایا ہے، مگر یہ لائق اس کے ہیں کہ ان کو صدر مدرس بنایا جائے۔ اس وقت جو سند دی تھی وہ میرے پاس ہے، تو خیر ہے۔ اور میں اس سے پہلے سن 28 میں حضرت جد السلام کا مرید ہو چکا تھا، وہ پڑھنا میں نے جب بریلی میں پیلیبھیت میں شروع کیا تو پیلی تشریف لگے تو وہیں مرید ہو چکا تھا، تو کہا مجھے بہت قریب سے بریلی شریف میں رہنے کا اتفاق ہوا اور ان حضرات سے بہت قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا، میں صرف اسی لیے بتا رہا تھا۔ اور الحمدللہ کہ میرے شاگرد بھی ایک دم بنگال کا آخری کنارہ کاک بازار میں ابھی بھی بہت سے زندہ ہیں، جو بریلی سے پڑھائے ہوئے تھے وہ ابھی بھی بہت سے زندہ ہیں، اور کشمیر اور فرنٹیئر تک تقریباً ہر جگہ ہزاروں شاگرد ہوں گے کہ جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا جو دین کی خدمت کی توفیق دی، مگر مجھے جو عرض کرنا ہے وہ یہ کہ میں نے اتنے زمانے تک بریلی شریف میں بھی دیکھا اور سنیت کو بھی دیکھا، مگر اس وقت سنیت جتنی مظلوم ہے اس وقت کبھی نہیں تھی۔ اس وقت سنیت کا جو حال ہو رہا ہے وہ کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ سخت افسوس جو ہے وہ اس کا ہے کہ سنیت کن کے ہاتھوں برباد ہو رہی ہے، وہ تو بات کو عرض کروں گا، مگر آپ یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مشن ہے کیا، اور انہوں نے یا ان کے اقوال سے اعمال سے ہر بات سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ عظمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ مسلمان کے دل میں عظمت رسول اور محبت رسول اس کو کما حق باقی رکھیں گے، یہی ایمان ہے اور اسی پر ایمان کا دارومدار ہے۔ سارا مشن یہ تھا، اور یہ آج کا نہیں بلکہ حقیقتاً صحابہ کرام کا مشن یہ ہے۔ بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ متی الساعۃ یا رسول اللہ، حضور قیامت کب آئے گی بتائیے؟ تو انہوں نے فرمایا ویلک ما اعددت لها، اس کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم نے قیامت کی تیاری کیا کر کے رکھی، کیا ہے تمہارے پاس پونجی کیا ہے وہ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ما اعددت لها، بخاری کے الفاظ تو یہ ہے کہ میں نے کوئی تیاری نہیں کی ہے، ما اعددت لها، میرے پاس کوئی تیاری نہیں۔ ترمذی میں اس کے ساتھ الفاظ یہ ہیں ما اعددت لها من کثرۃ الصلاۃ ولا صوم، نہ میرے پاس روزے بہت ہیں نہ میرے پاس نمازیں، میں نے کچھ تیاری نہیں کی۔ ظاہر بات ہے صحابی نماز تو فرض تو چھوڑتے نہیں ہوں گے، فرض تو چھوڑنے کا سوال ہی نہیں صحابہ کرام سے، تو کہا نوافل کی نہ میرے پاس کثرت ہے اور عبادتوں کا ڈھیر بھی میرے پاس نہیں ہے، میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو پھر ہے کیا؟ کہتے ہیں غیر انی احب اللہ و رسولہ، ایک پونجی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے میرے دل میں، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کیا فرمایا؟
फरमाते हैं फअंत मा मन अहबब्ता, तो तुम हश्र में उसी के साथ होगे जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। तो क्या मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे साथ हश्र में होगे। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मा रायना असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद इस्लाम में, इस्लाम आने के बाद सहाबा किराम को इतना खुश होते हुए मैंने कभी नहीं देखा था जितनी खुशी उनको ये बात सुनकर हुई कि अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का बदला ये मिलेगा कि क़यामत में उनकी मैयत नसीब हो जाएगी, उनका साथ नसीब हो जाएगा। ये बात सुनकर के सहाबा किराम जितना खुश हुए थे, इतना खुश होते हमने कभी सहाबा किराम को नहीं देखा था। ये सहाबा किराम का दौर था। तो वो भी पूंजी जो समझते थे सबसे अहम वो ये थी कि अजमत रसूल दिल में बाकी रहे, मोहब्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी रहे। और नबी की दुश्मनी वो को क्या समझते थे, तो उसका भी एक तरह से दो चार जुमले बात सुन लीजिए। बद्र का मौका है, अबू जहल कैसा काफिर है, हर मुसलमान जानता है कि अबू जहल कैसा काफिर है। दो नौउमर लड़के, सब बंदी हो गई है, नौउमर लड़के वो अपने बराबर वालों से पूछते हैं चचा था अबू जहल को बताइए कि वो कौन सा है। तो उनका तुम क्या करोगे, ये नौउमर लड़के थे। उन्होंने क्या कहा कि अबू जहल का क्या कहते हैं, हमने ये सुना है कि वो अल्लाह के रसूल को गाली देता है, इसलिए हम उसको कत्ल करेंगे। अबू जहल मुशरिक था, और कैसा बड़ा मुशरिक था, सैकड़ों बुत उसने बना रखे थे, अल्लाह काबे में बुत रखे थे, और सबसे बड़ा जुर्म उसका यही था कि अल्लाह का शरीक उसने ठहराया और गैरुल्लाह की परस्तिश इबादत करता था, सब कुछ करता था। मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मुशरिक है इसलिए हम इसको कत्ल करेंगे, उन्होंने कहा ये कि हम इसलिए कत्ल करेंगे कि वो रसूलुल्लाह को गाली देता है। तो मालूम ये बात हुई कि मुसलमान के नजदीक सबसे ज्यादा जो कभी ऐब है वो ये है कि अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, इसलिए वो ये कहते हैं कि वो रसूलुल्लाह को गाली देता है इसलिए हम उसको कत्ल करेंगे। तो हकीकत ये है कि ये एक बात थी कि मुसलमान के दिल में जब तक अल्लाह के रसूल की अजमत बाकी रहेगी, जब तक वो अपने रसूल की अजमत पर कुर्बान होने के लिए तैयार रहेगा और किसी को ये मौका नहीं देगा कि वो रसूल की तौहीन करे। अंग्रेजों ने इस नुक्ते को समझ लिया कि मुसलमान अगर जान देता है तो अजमत रसूल पर देता है। एक जाहिल से जाहिल बिल्कुल बेचारा कुबड्डा अगर उसको देखता है कि रसूल की तौहीन कर रहा है तो बे सोचे समझे जाके हमला कर देता है, कत्ल कर देता है। वो ये नहीं सोचता है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। तो अजमत रसूल पर मोमिन जान देने को हर वक्त तैयार रहता है। अंग्रेजों ने ये नुक्ता समझ लिया था, इसलिए उन्होंने ये गिरोह पैदा कर दिया कि तुम अजमत रसूल को मुसलमानों के दिलों से घटाओ। उन्होंने घटाना शुरू की तो इतनी घटाई कि नबी का मर्तबा क्या लाके कर दिया कि जैसे गांव का चौधरी और जिम्मेदार सो इन मानों का नबी और अपनी उम्मत का सरदार होता है। ये किताब आज भी बिकती, तक़रीरुल ईमान लिखी हुई आज तक मिलती है। उसमें ये लिखा हुआ रसूल का मर्तबा क्या है, जैसे गांव का चौधरी और जिम्मेदार, इस माना करके रसूल की अजमत होती। तो जब घटाते घटाते इस दर्जे पर ले आए कि रसूल का मर्तबा गांव के चौधरी की तरह है, तो जाहिर बात है कि कोई मोमिन इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब ये इनकी तौहीन की इबारतें आई तो इस वजह से आला हज़रत ने उसका रद्द किया। और ये बात नहीं है कि आला हज़रत ने पहले शुरू यहां से किया, बल्कि इससे पहले से रद्द होता चलाया था। ये तक़वीतुल ईमान जिसकी किताब में ये इबारत आपको बता रहा हूं, इसका सबसे पहला रद्द बंगाल में लिखा गया था और काफी मफसूस रखा उस जमाने में बंगाल में लिखा गया और छापा गया। और इसका रद्द हजरत शेख फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका रद्द लिखा। इस्माइल देलवी ने किताब लिखी थी उसी जमाने में, इम्कानुन नज़ीर, कि हुजूर जैसे और बहुत से इंसान भी हो सकते हैं। उसने ये किताब ही इस मजमून पर लिखी, इम्कानुन नज़ीर, कि हुजूर के मिसल और बहुत से मुमकिन है। तो मौलाना फजल हक साहब ने उसके रद्द में लिखी इम्तिनाउन नज़ीर, कि हुजूर जैसा इंसान होना मुहाल है। अक्लन साबित किया कि अक्ल से मुहाल है कि और नबी जैसा दूसरा इंसान हो नहीं सकता है। तो ये उस जमाने में पता चलाया था। मगर एक बात थी, कल के अखबार में वो एक है ना मुफ्ती नईम आजकल रोजाना बकवास करता है, उसने कल लिखा है कि साहब आजादी के सबसे बड़े अलमबरदार जो थे, अंग्रेजों के बड़े दुश्मन कौन कौन थे, सारे देवबंदियों के अकाबिरों के नाम से अली साहब, कासिम नानवी साहब, रशीद अहमद साहब, फलां ढिका, ये सब के सब जो हैं अंग्रेजों के सब दुश्मन थे। और कत्ल के उस जमाने में यानी उस आजादी के जमाने इन्होंने ये किया। तो मगर सवाल यह है कि अक्सर उन्होंने काम किया या इन्होंने माफी मांग के आगे थे।
تب معافی مانگ کے ٹوٹ گئے ہوں گے، اور یا انہوں نے کی نہیں تھی، ورنہ تو اب یہ ہزار اپنے آپ زبانوں سے کہتے رہے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی مخالفت کبھی نہیں کی، مخالفت کی ہے تو اہل سنت کی ہے، مسلمانوں کی انگریزوں کی کبھی نہیں کی۔ اور آپ کو تعجب ہو جائے گا، اسماعیل دہلوی جن کو یہ کہتے ہیں کہ سکھوں کے خلاف گئے تھے فلاں، کلکتے میں تقریر کرنے گیا ہے جب یہ بھرتی کر رہے تھے ان سکھوں کے نام پر، تو کلکتے کے بھرے مجلس میں اس سے پوچھا کسی نے کہ آپ یہاں سے جہاد کے لیے تیاری کرنے مجاہد لینے آئے ہیں، انگریز اتنا بڑا دشمن ہے، اس نے کلکتے میں یہاں اپنے آفس قائم کر لیے، انگریزوں کے خلاف آپ کچھ کیوں نہیں کہتے؟ تو جواب کیا دیا ہے وہاں بھرے مجلس میں؟ جواب دیا ہے کہ انگریز بہت رحم دل حاکم ہیں، ہم ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، بلکہ جو ان سے جہاد کرے گا ہم اس سے لڑائی کریں گے۔ وہ تو انگریزوں کے اتنے وفادار ہیں، بھرے مجمع میں یہ کہہ چکا ہے، تو جن کی وفاداری انگریزوں کے ساتھ یہ ہو اور وہ یہ کہیں کہ نہیں صاحب ہم نے تو یہ کیا تھا وہ کیا تھا، یہ سب جھوٹی۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا، خیر یہ تو بیچ میں ضمن باتیں آ گئی کہ اس وقت سنیت پر سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ ایک طرف سے نہیں سب طرف سے ہو رہا ہے۔ جو ہمارے دشمن تھے، عدالت کے دشمن تھے، بلکہ اللہ کے رسول کے دشمن تھے، جن کا مقصد ہی یہ تھا کہ عظمت رسول کو مسلمانوں کے دلوں سے مٹایا جائے، وہ تو تھے ہی دشمن، وہ سنیت کے دشمن ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں فدائیوں کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتابیں بڑی پڑھی ہیں، سب کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ حرکت شروع کی کہ اب سنی بن کر سنیوں کو گمراہ کرنے لگے، وہ نام رکھ لیے جناب کہ کوئی سواد اہل سنت ہے، کوئی جماعت اہل سنت ہے، کوئی کچھ نام، 20 نام سنیوں کے نام سے انہوں نے رکھ کے اپنے اپنے کام شروع کر رکھے ہیں۔ اور بچائے اب آصفہ صحابہ ہے تو اور ہے کیا کیا بنا رکھا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح سنیت کو تباہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنی بھر کے، اب بیچارے عوام سنی سمجھتے ہی نہیں کہ یہ سنی ہے، یہ سنیت کے قاتل ہیں، یہ پتہ نہیں چلتا انہیں۔ اس کے علاوہ کچھ وہ سنی ہیں کہ جنہوں نے مسلک اعلی حضرت سے منہ پھیر لیا، مگر پیٹ پالنے کے لیے نام اعلی حضرت کا لیتے ہیں، مدرسے اب بھی اعلی حضرت کے نام پر چندے وصول کرتے ہیں، مگر مسلک اعلی حضرت سے دور ہٹ چکے تھے۔ انہوں نے اپنا یہ وتیرہ بنا دیا کہ سب سے میل ملاپ رکھو، وہ سب سے ملتے ہیں، ان کے یہاں صلح کلی کا ایک مضمون بن گیا، وہ پادری آ جائے، وہ قادری آ جائے، طاہر قادری آ جائے، پادری کہیے اس کو، وہ آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ وہ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا ابھی حال کی، جو آپ پہلے کہتا رہا وہ تو کہتا ہی رہا، اس نے اپنا ایک وہ چھاپا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں شیعوں کو کافر کہنے والا ایسا ہی کافر ہے جیسے کہ بریلویوں کو کافر کہنے والا کافر ہوتا ہے۔ تو کہ شیعہ اور بریلی دونوں ایک طرح کے ہیں، شیعوں کو کافر کہنے سے بھی ویسا ہی کافر ہو جائے گا جیسے بریلویوں کو کافر کہنے سے کافر ہوتا ہے، یہ ہے اس کا مذہب۔ مگر لوگ اس کے ساتھ چل رہے ہیں اور اس کا جناب لیے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم سنی بھی ہیں، اور یہاں سنیت کے نام پر مدرسے بھی چلاتے ہیں، سنیت کے نام پر یہاں چندے بھی وصول کرتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں اس کے ساتھ بھی دیتے رہتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ افسوس اب یہ ہو گیا کہ اب کل جو اشتہار چھپا ہے اس میں جناب لکھا ہے کیا، یہ جمعیت بنی، اور جمعیت کیا ہے، متحدہ محاذ علماء اہل سنت، یعنی اہل سنت کا متحدہ محاذ ہے۔ تو سارے دیوبندیوں کو سنیوں میں شمار کر لیا، غیر مقلد بھی سنی ہے، دیوبندی بھی سنی ہے، اور ہم تو سنی تھے ہی، تو اب آپ تو فرائق بن گئے۔ اور سارے اشتہاری جو چھاپا ہے جنگ میں وہ یہ لکھا ہوا کہ متحدہ علماء اہل سنت، تو اہل سنت کا متحدہ محاذ ہے یہ، تو جتتے تھے سب کو۔ تو اب یہ سنیت پر ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس طرح سنیت کو ذبح کیا جا رہا ہے، تو اور مسلک اعلی حضرت کو اس طرح مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لہذا مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ حضرات تو سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کو سلسلے کے اعتبار سے بریلی سے تعلق ہے، حضرت حجت الاسلام سے ہوگا، مفتی اعظم سے ہوگا، اختر میاں صاحب سے ہوگا، کسی سے ہوگا، بریلی کے خلفاء سے کسی سے ہوگا، تو آپ رہا ہے تو اور مسلک اعلی حضرت کو اس طرح مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لہذا مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ حضرات تو سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کو سلسلے کے اعتبار سے بریلی سے تعلق ہے، حضرت حجت الاسلام سے ہوگا، مفتی اعظم سے ہوگا، اختر میاں صاحب سے ہوگا، کسی سے ہوگا، بریلی کے خلفاء سے کسی سے ہوگا، تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ مسلک اعلی حضرت کو، مذہب حق کو، اہل سنت والجماعت کے مذہب کو باقی رکھنے کے لیے اپنی ساری کوششیں لگا دیجیے۔
جب تو آپ مذہب کو بچا سکیں گے، ورنہ مٹانے والے اس درجہ پیچھے لگ گئے ہیں کہ اب سنیت کو بالکل تباہ کرنے کے پیچھے۔ اور تعجب ہوتا ہے کہ علماء جو ہمارے آتے ہیں تو اسٹیج پر تقریریں کرتے ہیں سنیت کی اور سنیوں کے مجلسوں میں، اور پھر جب ایسی جماعتوں میں شریک ہوتے ہیں اور ایسی جماعتوں کے صدر بن جاتے ہیں تو یہ افسوسناک نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ زمان تھا کہ جناب جبکہ گاندھی کی آندھی چل رہی تھی اور آنکھیں بند کر کے سارے گاندھی کے پیچھے دوڑے چلے رہے تھے، ندوہ قائم ہوا جس میں یہی بات رکھی گئی کہ کلمہ پڑھ لینا اسلام کے لیے کافی ہے۔ شیعہ قادیانی تک انہوں نے اپنے مدرج رکھے اس زمانے میں، شیعہ تو اب بھی ہیں، اس زمانے میں قادیانی تک مدرج رکھے تھے۔ اور اس کے بعد تو اعلیٰ حضرت کی ایک ذات تھی کہ جو ان سارے فتنوں کو مقابلہ کیا انہوں نے، اور تمام ہر فتنے کا مقابلہ کیا، لوگ کہتے بھی رہے تو اعلیٰ نے فرمایا کہ حق حق رہے گا اور میری زبان سے حق ہی نکلتا رہے گا۔ اور ایک اکیلے ساتھ چند معتقدین ہوئے اور یہ ہوئے مگر یہ کہ آخر کار فتح اعلیٰ کی ہوئی اور سنیت غالب ہی رہی۔ تو لہذا آپ حضرات کا کام یہ ہے کہ سنیت کے فروغ کے لیے، سنیت کی حفاظت کے لیے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم اب سنیت کی خاطر وہ علماء اہل سنت کا ساتھ دیں گے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت پر باقی ہیں۔ صرف انہی علماء کو ہم بلائیں گے، انہی علماء کی تقریریں سنیں گے اور انہی علماء کا ساتھ دیں گے، اور جن کے ہم عمل میں یہ دیکھیں گے کہ وہ وہابیت کے ساتھ ملتے ہیں، وہابیوں کے ساتھ جلسوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ دعوتیں کھاتے ہیں، ہم ان علماء کا بائیکاٹ کر دیں گے تو ان کو عقل آ جائے گی انشاءاللہ العظیم۔ یہ آپ کو کرنا پڑے گا اگر سنیت آپ کو بچانا ہے، اور تو ورنہ سنیت کی تباہی کے لیے سارے انتظام ہونے ہیں۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں، میں نے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے